کیسے ہیں دوستو؟ آئیے چلتے ہیں کمانڈو سیریز کی سیزن 1 کی کہانی کی جانب۔ میں نے کرونڈیا سے کہا مجھے لیڈر لاہور واپس پہنچ کر اس پھیرے کے 10,000 روپے دے دے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آدھی رقم مجھے انڈیا میں ادا کر دی جائے تاکہ میں یہاں سے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں خرید کر ساتھ لے جا سکوں۔ کرونڈیا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہاں سے کیا خریدو گے؟ یہاں خریدنے کو کیا ہے؟ الائچیاں ہی ہیں، وہ میں اگلے ہفتے یہاں سے اسمگل کروا رہا ہوں۔ میں اپنی بھابھی اور بہن کے لیے 2 قیمتی بنارسی ساڑیاں خرید کر لے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کرونڈیا نے سرزنش کے انداز میں کہا، تم نئے نئے اس کام میں پڑے ہو، یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ کیا تم اپنے ساتھ ہمیں بھی پکڑوانا چاہتے ہو؟ خاموشی سے پرسوں رات واپس سرحد پار کر کے چلے جاؤ اور اگلے پھیرے پر آؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ چلو اب واپس ہوٹل چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہم واپس چل دیے۔ میں اب تیزی سے ایک نئے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ میں اپنا حق اس بدمعاش مگر کے پاس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مجھے روپوں کی قدم قدم پر ضرورت تھی اور اس وقت میری جیب میں واقعی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ہوٹل پہنچ کر ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کیا تھا؟ بس وہی دال، سبزی اور چھوٹی چھوٹی چپاتیاں تھیں۔ اس پر پابندی یہ لگا دی گئی تھی کہ میں مسلمانوں کی طرح کھانا نہ کھاؤں، ہندوؤں کی طرح کھاؤں اور بھوکا رہوں۔ کھانے کے بعد میں نے کرونڈیا سے کہا کہ انڈین فلمیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے غصے میں میری طرف دیکھا اور کہا، باؤ تم یہاں اسمگلنگ کا پھیرا لگانے آئے ہو اور یہ تمہارا پہلا پھیرا ہے، اناڑی ہو، ابھی کچے ہو، کسی کو شک ہو گیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دو گے۔ جاؤ اوپر جا کر خاموشی سے سو جاؤ۔ میرا ٹارگٹ اب یہ کرونڈیا اسمگلر ہی تھا۔ میں محض رات کے 12 بجانے کے لیے سینما جانا چاہتا تھا، کیونکہ کرونڈیا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کو 12 بجے ہوٹل بند کر دیتا ہے۔ سینما جانے کی اجازت نہ ملنے پر میں نے امرتسر شہر کی سیر کرنے کی اجازت چاہی، مگر وہ مجھے اکیلا ہوٹل سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ چپکے سے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے گردن تک لحاف اوڑھے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ کرونڈیا کے ایک آدمی کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ نوارد نے بھی ہندوانہ لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر تلک لگا رکھا تھا۔ میں جاگ رہا تھا۔ کرونڈیا نے نوارد کا چہرہ دکھاتے ہوئے کہا، شہابو، یہ باؤ ہے، اسے پرسوں رات بارڈر کراس کرانا ہوگا۔ شہابو نے جھک کر مجھے غور سے دیکھا اور بولا، باؤ پہلے بھی اس نے بارڈر کراس کیا ہے کیا؟ کرونڈیا نے کہنے لگا، اور نہیں یار، اس کا پہلا پھیرا ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ کمرے میں پرانے طرز کے سنگار پر ایک ٹائم پیس رکھا ہوا تھا۔ اس کی سیکنڈ کی سوئی کو آہستہ آہستہ حرکت کرتے دیکھتا رہا۔ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ جب گھڑی نے 10 بجائے تو میں پلنگ سے اٹھا اور کمبل اوڑھ کر نیچے آ گیا۔ کرونڈیا کاؤنٹر پر بیٹھا رجسٹر پر حساب کتاب لکھ رہا تھا۔ 2-3 گاہک بیٹھے چائے پی رہے تھے، ان میں سے ایک سکھ بھی تھا۔ میں خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ کرونڈیا نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر نوکر سے کہا، اوئے طوطا رام کو چائے دو۔ ہندو ملازم نے چائے کی پیالی میرے سامنے لا کر رکھ دی اور میں ایک خاص نگاہ سے کاؤنٹر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں ایک نہایت اہم موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے نہیں مل رہا تھا، مگر خوش قسمتی سے سکھ سپاہی نے اٹھتے ہوئے کہا، پرشتو میرے ساتھ چل کر ہنسی لال کو کہو کہ سویرے معاملے کو لے کر نہیں آیا تو اس کی خیر نہیں۔ کرونڈیا نے سکھ سپاہی کی طرف دیکھا اور بولا، مہاراج وہ اعتباری آدمی ہے، تم فکر نہ کرو، پرشتو میرے سامنے چل کر بات کرو۔ کرونڈیا نے میری طرف دیکھ کر اشارے سے بلایا۔ میں چائے کی پیالی اٹھائے اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے چونکہ مجھے وہاں گونگا مشہور کر رکھا تھا، اس لیے اشاروں سے سمجھایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد، کاؤنٹر سنبھالو، میں بھی آتا ہوں۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے رکھی گدی دار اونچی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرونڈیا سکھ سپاہی کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے گہری نگاہ سے ارد گرد دیکھا۔ 2 گاہک کونے والی میز پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ ہوٹل کا ایک ملازم کونے والے نلکے پر گرم پانی کے پیالے اور کانسی کی تھالیاں دھو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کاؤنٹر کے نیچے والی دراز کھولی۔ اس میں چاقو، پنسل، کاغذ اور ایک کاپی پڑی تھی۔ میں نے مزید نیچے والی دراز کھولی تو میرے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس دراز کے پیچھے ایک طرف نوٹوں کی ایک گڈی رکھی ہوئی تھی۔ یہ 100 کے بھارتی نوٹ تھے۔ میں کاؤنٹر پر کمبل ڈال کر جھک گیا اور نیچے ہاتھ ڈال کر میں نے نوٹوں کی گڈی نکال لی اور اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لی۔ اب میں وہاں جتنی جلدی ہو سکے فرار ہونا چاہتا تھا۔ کرونڈیا کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔
میں آہستہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کے سامنے ٹہلنے لگا۔ میں نے سگریٹ سلگا لی اور سکون سے ٹہلتا ہوا سیڑھی سے اتر کر بازار میں آ گیا۔ میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں سامنے والی دکان پر پان کھانے جا رہا ہوں۔ سردی کی وجہ سے بازار خالی تھا۔ پان والے ہندو کی دکان کھلی ہوئی تھی۔ 2-3 گاہک کھڑے ہوئے تھے۔ جدھر کرونڈیا گیا تھا میں الٹے رام باغ والے چوک کی طرف چل دیا۔ چند قدم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور رام باغ کے چوراہے پر پہنچ گیا۔ دائیں جانب رام باغ کا پولیس اسٹیشن تھا جس کے باہر ایک سکھ سپاہی رائفل تھامے پہرا دے رہا تھا۔ میں خاموشی اور بے نیازی سے گزر کر گرجا گھر کے گندے نالے کے پاس پہنچ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میں گندے نالے کے پہلو سے ہو کر جی ٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں دکانیں بند تھیں۔ سڑک پر کبھی کبھی کوئی مسافر بس یا سائیکل رکشہ گزر جاتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی وقت کرونڈیا میری تلاش میں نکل کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ مجھے ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میں امرتسر شہر کے جغرافیے سے واقف تھا اور اس شہر میں 2 بار آوارہ گردی کر چکا تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے کے بجائے جی ٹی روڈ پر چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر کافی فاصلے سے بتیاں روشن تھیں اور ٹھنڈ اور دھند کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی۔ رام تلائی والے باولی پیچھے رہ گئی تھی۔ اب مجھے ایک بہت بڑا خطرہ درپیش تھا۔ رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں کا کوئی بھی دستہ مجھے مل سکتا تھا۔ میری جیب میں 100 کے بھارتی نوٹوں کی گڈی تھی۔ سپاہی مجھے پکڑ کر تھانے لے جا سکتے تھے یا پھر مجھے اس رقم سے محروم بھی کر سکتے تھے جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ میری بائیں جانب ایک میدان تھا۔ یہاں کبھی بیساکھی کا میلہ لگا کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس میدان کے آگے جا کر دلی کی طرف جاتی ریلوے لائن آ جاتی ہے۔ میدان میں گھاس کوہر کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ اندھیرا میرے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا مجھے تحفظ دے رہا تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ ریلوے لائن آ گئی۔ میں پتھروں کی ڈھال پر چڑھ کر ریلوے لائن کی دوسری طرف اتر گیا۔ ذرا آگے جا کر ایک ریلوے لائن بٹالہ ہوشیارپور کی طرف مڑ جاتی تھی۔ یہی ریلوے لائن تھی جو سیدھی پٹھان کوٹ جاتی تھی۔ میں پیدل پٹھان کوٹ تک نہیں جا سکتا تھا، تاہم سب سے پہلے قریبی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا پٹھان کوٹ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن بٹالہ آتا ہے۔ بٹالہ کا قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا بہت بڑا صنعتی قصبہ تھا۔ پاکستان بنا تو اس قصبے کے مسلمان یا تو شہید کر دیے گئے یا اپنی جانیں بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ اب یہاں زیادہ تر سکھوں کی آبادی تھی اور وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ جب قیام پاکستان کے بعد ویزا لے کر دوسری بار امرتسر آیا تو بٹالہ کی بھی سیر کی۔ یہاں ایک مسجد میں میری ملاقات ایک کشمیری مولوی سے ہو گئی۔ ان کا نام احد جو تھا۔ وہ بٹالہ میں محنت مزدوری کرنے والے سری نگر سے آئے ہوئے مسلمان مزدوروں کو درس قرآن دیتے تھے۔ میں ان کے پاس جانے کا خیال لے کر ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں ریلوے لائن سے اتر کر چل رہا تھا۔ چلنے کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا تھا۔ دھند میں 15-20 قدموں کے فاصلے کی چیزیں بھی دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ سرد رات کے اندھیرے میں کہیں کہیں کچے مکان دھندلے دھندلے سے نظر آتے تھے۔ ایک بیل گاڑی جس پر چارہ لدا تھا ریلوے لائن کے قریب کھیت کے کنارے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک کتا بھونکنے لگا۔ وہ بیل گاڑی کے نیچے سو رہا تھا۔ میری بو پا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کتا کچھ دیر بھونکنے کے بعد واپس جا کر سو گیا۔ میری کلائی پر گھڑی بندھی تھی جس کی سوئیاں دھندلی دھندلی چمک رہی تھیں۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ کرونڈیا کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کے روپے لے کر فرار ہو گیا ہوں۔ وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی مجھے ریلوے اسٹیشن پر تلاش کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں فیصلہ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو اور اپنی رقم لاہور کے لیڈر کے پاس میرے پھیرے کی اجرت سے وصول کر لے گا۔ بہرحال مجھے اتنا اطمینان تھا کہ وہ کم از کم بٹالہ جانے والے ریلوے اسٹیشن کی طرف نہیں آئے گا، مگر بٹالہ بھی دور تھا۔ جوانی کا خون تھا، مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اور میرا یہ پیدل سفر جاری تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں قیام پاکستان یعنی اگست 1947 میں مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس پر جگہ جگہ حملے ہوئے، عورتیں اغوا کر لی گئیں اور مردوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مجھے ویران رات کے سناٹے میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں اور میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ میں چلتے چلتے تھک کر ایک جگہ سستانے بیٹھ گیا اور جیب سے گڈی نکال کر نوٹ گننے لگا۔ 4,500 روپے کی رقم تھی۔
گویا میرے پھیرے کے 10,000 میں سے 5,500 روپے کم تھے، لیکن میرے لیے یہی رقم کافی تھی اور میں اس سے اپنے اہم مشن کے لیے بہت سے کام لے سکتا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد میں پھر چل پڑا۔ 11:15 بج رہے تھے۔ 1:30 بجے رات میں پھر ایک جگہ سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ میرے پاس ریوالور بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا مجھے ریوالور ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ میں پھر چل پڑا۔ رات کے 3 بجے دور بٹالہ سے اونچی دیوار کے اندھیرے میں ابھرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ قصبے کے باہر ایک بتی بھی روشن تھی۔ جب میں بٹالہ کے رنجیت سنگھ کے دروازے کے طرف بڑھا تو 2 کتے بھونکتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں نے پتھر پھینک کر انہیں بھگا دیا۔ بٹالہ کے قصبے پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازار سنسان تھے۔ میں بٹالہ کی واحد مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں کئی ایک مسجد ہوا کرتی تھیں، مگر قیام پاکستان کے بعد صرف ایک مسجد سری نگر کے کشمیری مولوی احد جو کے حصے میں آئی تھی۔ باقی مسجدوں پر ہندوؤں اور سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک سکھ چوکیدار لٹ زمین پر پٹکتا اور آواز لگاتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو بولا، کون ہو جوان؟ میں نے کمبل اپنے سر پر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ میرے ماتھے پر تلک نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی میرا لباس ہندوانہ تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر مندر دیوی بھدر کالی کی پوجا کرنے جا رہا ہوں مہاراج۔ لالا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ مہاراج ویدوں کا پاٹھ کرنا ہے۔ براہمن ہوں، کانس برہمت ہوں جی، منتروں کا چاپ بھی کرنا ہے۔ میں نے فوراً کہا، جاؤ جاؤ لالا، دماغ نہ کھاؤ۔ سکھ چوکیدار نے یہ کہہ کر لٹ زمین پر مارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں تیزی سے بازار میں گھوم کر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی آگے جا کر بازار میں آ جاتی تھی، جس کے نکڑ پر مسجد تھی۔ مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ میری ٹانگیں تھکان سے چور تھیں، نیند غائب تھی اور پاؤں دکھ رہے تھے۔ ایک جوتا بھی پھٹ گیا تھا۔ میں نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً مولوی صاحب حجرے میں لحاف اوڑھے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دستک بھی آہستہ آہستہ دے رہا تھا۔ میں دیوار سے مسجد کے صحن پر میں اتر گیا۔ صحن کا فرش برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سامنے مسجد کے محرابی 2 دروازے تھے۔ ایک جانب مولوی صاحب کا حجرہ تھا۔ حجرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک پر اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی؟ میں نے کوارٹر کی درز سے منہ لگا کر کہا، السلام علیکم صاحب، دروازہ کھولیے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس وقت کیا کام آن پڑا بھائی، کون ہو تم؟ میں مسلمان ہوں، دروازہ تو کھولیے، میں ٹھٹھر رہا ہوں۔ حجرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک سفید ریش نورانی صورت والا سرخ و سفید امام مسجد کھڑا مجھے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے میرے کپڑوں اور ماتھے کے تلک سے اندازہ لگایا کہ میں ہندو ہوں۔ کہنے لگا، لالا جی آپ تو ہندو ہیں، آپ نے السلام علیکم بھی کہا، کیا بات ہے؟ آپ اتنی رات کے مسجد میں کیا لینے آئے ہیں؟ مولوی صاحب میں ہندو نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں، اندر جانے کی اجازت دیں تو سب کچھ بتاؤں گا۔ مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے، آ جاؤ۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا تو میں نمدے پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کچھ پریشان تھے، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو تم نے ہندوؤں جیسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے مولوی صاحب کو ایک فرضی کہانی سنا دی۔ یہ کہانی پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہندوانے بیس میں غیر قانونی طور پر انڈیا کا بارڈر کراس کر کے آیا ہوں۔ میرے والدین پاکستان میں دفن ہیں۔ وہ پٹھان کوٹ کے رہنے والے تھے اور ہماری وہاں ایک حویلی تھی، جس کی ایک کوٹری میں انہوں نے بھارت سے ہجرت کرتے وقت زیوروں کی ایک گٹھڑی دفن کر دی تھی۔ وہ اکثر اس گٹھڑی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں اکیلا رہ گیا اور مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب میں بڑا ہوا تو خیال آیا کہ کیوں نہ پٹھان کوٹ جا کر اپنے باپ کی حویلی میں سے وہ زیورات نکال کر لے آؤں۔ اس خیال سے میں نے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں نے ایک اسمگلر سے ساز باز کی اور انہوں نے مجھے بارڈر کراس کرا دیا۔ میں امرتسر ریلوے اسٹیشن پر پٹھان کوٹ جانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کو مجھ پر شک ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور اب امرتسر سے پیدل ہی ان کے پاس آیا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بولے، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا تھا؟ اس سے پہلے میں ایک بار امرتسر کا چکر لگا چکا ہوں، تب میں بٹالہ بھی آیا تھا۔ میں نے مسجد بھی دیکھی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ بٹالہ میں صرف ایک یہی مسجد ہے جہاں ایک کشمیری مسلمان مولانا باجماعت نماز پڑھاتے ہیں۔ دیکھو بھائی، اگر میں تمہاری کہانی سچ مان لوں تو بھی میں سوائے
اس کے کوئی مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں رات اپنے حجرے میں رہنے کی اجازت دے دوں اور صبح رخصت کر دوں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ایک پاکستانی کو پناہ دے رکھی ہے تو پولیس نہ صرف مجھے گرفتار کر لے گی بلکہ وہ اس مسجد پر بھی قبضہ کر لے گی، اور یہاں پر جو 5 وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے مسلمان اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اب تم آرام کرو اور دن نکلتے ہی پٹھان کوٹ جانے والی ریل پر سوار ہو جاؤ، اور خدا کے لیے کسی سے ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں اپنے حجرے میں پناہ دی تھی۔ میں خود بھی مولوی صاحب کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دیر وہاں آرام کر کے آگے روانہ ہو جاؤں۔ مولوی صاحب کی گھبراہٹ بھی درست تھی۔ ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دینے کے جرم میں انہیں قید بھی ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے مجھ پر پاکستانی جاسوس ہونے کا لیبل بڑی آسانی سے چسپاں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ جیسے فرماتے ہیں ویسے ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، یہ کمبل لے لو۔ حجرہ کافی گرم تھا، میں نے کمبل اوڑھ کر وہیں نمدے پر لیٹ گیا۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی۔ مولوی صاحب حجرے میں نہیں تھے، حجرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے کھولنا چاہا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ مولوی صاحب پولیس کو اطلاع دینے تو نہیں چلے گئے۔ میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اگر پولیس اندر داخل ہوتی تو پوری قوت سے بھاگ نکلوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کریں۔ شکریہ۔